حدیث صحیح بخاری میں مرکوز ہے۔ حضرت عبید بن عمرو ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑیں اور فرمایا، ایک رات رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، مجھے رخصت دو کہ میں رب تعالی کی عبادت کر لوں۔ تو میں نے عرض کی، مجھے آپ کا رب تعالی کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور بار بار رونے لگے۔ پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ کو روتے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، میری امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل تجویز فرما دیجئے جو حق تعالی کو بہت محبوب ہو، جس سے آپ کی امت کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا صرف یہ ایک عمل ان کو سارے عذابوں سے نکال لائے گا، یہ عمل فرشتوں کا ہے، وہی عمل میں اپنی امت کو عطا کرتا ہوں، کیونکہ یہ عمل حق تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حکایت ہے کہ ایک عورت کسی قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ قاضی نے کہا اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ عورت نے کہا، اگر شریعت کا حجاب اور میری حیا مانے نہ ہو تو میں آپ کو اپنا حسن و جمال دکھاؤں، پھر آپ سے پوچھوں کہ جس شخص کے پاس اس قدر حسن و جمال والی بیوی ہو، کیا اسے کسی غیر کی طرف متوجہ ہونا جچتا ہے؟ یہ بات اس مجمع میں ایک اہل دل نے سنی تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد اس نے کہا، مجھے غیب سے آواز آئی، کیا تم نے اس عورت کی بات نہیں سنی؟ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر میری کبریائی و عظمت کا حجاب نہ ہو تو میں تمہیں اپنا جمال و کمال دکھاؤں، پھر تم سے پوچھوں جس کا ایسا حسین و جمیل مولا ہو، کیا اسے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا جائز ہے؟ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بازار سے غلام خریدنے گیا۔ اس نے دیکھا بازار میں ایک شخص غلام بیچنے کے لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ غلام بہت خوبیوں کا مالک ہے، اچھا درزی ہے، اچھا لوہار ہے، اچھا معمار ہے، ہر فن جانتا ہے، کئی زبانیں بول لیتا ہے، مگر اس میں ایک عیب ہے، یہ جھوٹ بہت بولتا ہے۔ اب جو اسے خریدنا چاہے اتنے میں خرید لے۔ لوگ آتے، ساری بات سنتے، جب انہیں معلوم ہوتا کہ یہ غلام بہت جھوٹا ہے تو آگے چل دیتے، کوئی اسے نہ خریدتا۔ ایک شخص آیا، دل میں کہنے لگا، اسے میں خرید لیتا ہوں، رہا اس کا جھوٹ بولنا تو میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا۔ اس نے وہ غلام خرید لیا اور اسے گھر لے گیا۔ اس کا اور اس کی بیوی کا باہمی شدید جھگڑا تھا۔ ایک دن وہ غلام اس کی بیوی سے کہنے لگا، تمہارا شوہر تمہیں طلاق دینے پر تیار ہے، میں نے خود اس کو ایسی باتیں کہتے ہوئے سنا ہے۔ بیوی خوف زدہ ہو گئی، اور عورت طبعاً ناقص العقل ہوتی ہے اور جلدی یقین کرنے والی ہوتی ہے۔ کہنے لگی، اب کیا کیا جائے؟ غلام نے کہا، کوئی فکر نہ کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم بس ایک کام کرو، جب تمہارا شوہر سویا ہوا ہو تو اس کی داڑھی کے نیچے والے چند بال کسی طرح اتار کر مجھے لا دو، میں ایک وظیفہ کروں گا، وہ تمہیں کبھی طلاق نہیں دے سکے گا۔ عورت تیار ہو گئی، اس نے اس کام کے لیے استرا تیار کر لیا۔ پھر وہ غلام بیوی کے شوہر کے پاس گیا اور رازدارانہ کہنے لگا، تمہاری بیوی تمہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہے، اس نے استرا تیار کیا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ذرا ہوشیار رہنا، وہ تمہیں سوتے میں کسی وقت قتل کر سکتی ہے۔ شوہر کے دل میں بدگمانی اور خوف بیٹھ گیا۔ ایک دن وہ سویا ہوا تھا کہ عورت آ کر استرے سے اس کی داڑھی کے نیچے والے بال مونڈنے لگی۔ شوہر اٹھا اور تیش میں آ کر اس نے اسی استرے سے عورت کو قتل کر دیا۔ عورت کے گھر والوں کو جب پتہ چلا، آئے اور انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا۔ یوں سارا گھر تباہ ہو گیا، کیونکہ نہ بیوی نے جھوٹی خبر کی تحقیق کی، نہ ہی شوہر نے تحقیق کرنا گوارا سمجھا۔ آج کا ماحول بھی اسی طرح سے ہے۔ آج سائنسی ایجادات کا دور ہے، لوگ ان ایجادات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ موبائل فونز کے ذریعہ جھوٹ ٹیکسٹ میسجز ایک دوسرے کی طرف
طرف ٹرانسفر کرتے ہیں، یوں ایک خبر آنن فانن مشرق سے مغرب تک پھیل جاتی ہے اور لوگ اس پر یقین کرتے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کو رسوا کرنے کا طریقہ جاری ہے۔ پھر آج میڈیا کا دور ہے، ٹی وی چینلز والوں کو جو جھوٹی سچی خبر ملتی ہے اسے فوراً بریکنگ نیوز بنا کر اچھال دیتے ہیں تاکہ ان کی ویونگ ریٹنگ بڑھے، اس سے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ سب شیطانی کام ہیں جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ روز محشر ان عمل کی بہت سخت پکڑ ہوگی جن سے آدمی نجات پانا چاہے پھر بھی نہ پا سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا، آپ کا دل نکالا، اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال دیا ہے۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ایک تھال میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر اسے واپس سینے میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دوڑے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ گھر والوں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک میں سلائی کے نشان دیکھتا تھا، یعنی بچپن میں آپ کے دل سے فرشتوں نے وہ چیز نکال کر پھینک دی جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ لہٰذا عرب کے اس جہلانہ بے اخلاق ماحول میں آپ کے بچپن اور جوانی کا دور یوں گزرا کہ شیطان آپ کے قریب نہ بھٹک سکا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ہے۔ پھر دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اس وقت ہوا جب نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کر آپ کا مبارک سینہ چاک کیا اور دل کو نکال کر اسے سنہری تھال میں دھویا، پھر دوبارہ اسے سینہ میں لگا دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اس لیے ہوا تاکہ آپ کا قلب انور قرآن جیسے قول و ثقیل کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ پھر تیسری بار شب معراج آپ کا شق صدر ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا واقعہ معراج بتاتے ہوئے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا سینہ کھول دیا اور میرا دل نکال کر اسے آب زمزم پانی سے دھویا، پھر وہ ایک سنہری تھال لائے جو حکمت و ایمان سے بھرا تھا، انہوں نے وہ سارا تھال میرے دل میں انڈیل دیا، پھر اسے بند کر دیا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو پوچھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ تب انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اپنی خطا کی معافی مانگی تو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا۔ جب آسمان میں ہر جگہ ذکر خدا کے ذکر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو لازم تھا کہ زمین پر بھی ہر جگہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ہوں، تو اللہ تعالی نے کلمہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ رکھا، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ رکھا، اور نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ رکھا، اور قرآن پاک میں اکثر جگہ ذکر اللہ کے ساتھ ذکر رسول کیا گیا ہے، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بیان فرمایا گیا، کیونکہ سارا قرآن پاک ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو سارا قرآن ہی ذکر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت، بچپن اور عہد جوانی کی طرف اشارات موجود ہیں، پھر اعلان نبوت، آغاز وحی، تبلیغ و دین کے لیے آپ کا تحمل و مصائب، کفار کے اعتراضات، آپ کی طرف سے جوابات، پھر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہجرت حبشہ اور اہل حبشہ کا قرآن پاک سن کر رونا، الغرض مکی دور کے تمام واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ پھر آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ، مسجد قباء کی تاسیس، عقد و مواخات، تحویل قبلہ، یہود کے ساتھ معاہدہ، بقاء و باہمی یہود کی غداری، ان کا مدینہ سے اخراج، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ تبوک، حجۃ الوداع اور
اور آپ کا وصال پر ملال۔ الغرض حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ پھر قرآن پاک میں آپ کے اوصاف و کمالات، اخلاق و معجزات سب کچھ کا بیان ہے۔ گویا قرآن پاک ذکر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ تو جب تک قرآن پاک ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہی رہے گا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت کا ذکر یہ بھی ہے کہ ہر نبی آپ کی آمد کا چرچا اور اعلان کرتا رہا۔ تورات و انجیل کے صفحات آج بھی آپ کے ذکر سے معمور ہیں۔ اسی لیے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ کے وسیلہ سے کفار پر فتح طلب کرتے تھے۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ وہ ہے جو آپ کی دنیا میں جلوہ گری سے قبل تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے ذکر کی بلندی کی شان ہی نرالی تھی۔ سارا قرآن پاک آپ کی تعریف میں اتارا گیا۔ آج دنیا بھر میں مساجد کے ممبر و محراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے گونج رہے ہیں۔ اس طرح پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں 5 نمازیں بیک وقت پڑھی جا رہی ہیں۔ کہیں فجر ہے تو کہیں ظہر، اور اس وقت کہیں عصر و مغرب ہے تو کہیں عشاء، اور ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ گویا ہر گھڑی کروڑوں اربوں زبانیں آپ کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ یہ دنیا میں آپ کی رفعت کا ذکر ہے، اور آخرت میں آپ کی رفعت کا ذکر یہ ہے کہ قبر میں ہر میت سے آپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال سے قبل یہ سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے۔ اگر وہ ان دونوں باتوں کا صحیح جواب دے دے پھر بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ لہذا کہنا پڑتا ہے اللہ کے رسول اور میرے رہبر ہیں۔ پھر روز قیامت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فیض کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے باب شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اس وقت ہر زبان آپ ہی کی تعریف کرے گی۔ الغرض آپ پھر روز قیامت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فیض کیا جائے گا۔ آپ کے ہاتھ سے باب شفاعت کھولا جائے گا۔ اس وقت ہر زبان آپ ہی کی تعریف کرے گی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفعت و ذکر کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت سیدنا عطا فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت ابن عمر اور حضرت عبید بن عمرو ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی اور فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، مجھے رخصت دو کہ میں رب تعالی کی عبادت کر لوں۔ تو میں نے عرض کی، مجھے آپ کا رب تعالی کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو سے زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ روتے رہے۔ تو آپ کو روتے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پاکی و تسبیح ہے اس ذات اقدس کی جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے کوئی عمل تجویز فرما دیجئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، موت کی سختی کو تمہارے آنسو ہی روک سکتے ہیں، قبر کی سختی کو تمہارے آنسو ہی روک سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو تمہارے آنکھوں کے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے تک تمہارے آنسو ہی سبب بنیں گے۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کی آنکھوں میں خوف خدا سے آنسو نہ بہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔